العصر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد عامر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، بانیان پاکستان کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ یہ سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تقسیم بر صغیر کی المناک داستان جان گسل حالات میں پیش آئی۔ اس پاک خطے کو حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑے۔ ظالم سامراج نے وہ کون سا ظلم تھا جو بر صغیر کے مسلمانوں پر روا نہ رکھا؟ ان پر لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ ان کے محلے، قصبوں، شہروں اور دیہاتوں کو لوٹا گیا۔ ان کے گھروں کو جلایا گیا۔ مساجد و مکاتب کو آگ لگائی گئی۔ ہزاروں بے گناہ بچیوں کی عزت کو تار تار کیا۔ لٹے پٹے قافلوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آزادی کے متوالیوں نے سولیوں پر چڑھ کر اپنا حق چھینا۔ کئی کھڑیل جوان ارض پاک کے حصول کے لیے کارزار کی پیاسی زمین کو اپنے خون سے سیراب کرتے رہے۔ شہداء نے بہتے دریاؤں کو اپنے لہو کا خراج دیا۔ گنگا اور جمنا اور راوی نے بے کسوں کے خون کی سرخ چادر اوڑھی۔ کئی سہاگ سسکیوں میں گم ہو گئے۔ ہزاروں بے گناہ شیرخوار بچے موت کی وادی میں رقصاں ہوئے۔ پاک گلشن کو سینچنے کے لیے جذبے آزادی سے سرشار لہو کی گرمائش کو حالات کے ستم ٹھنڈا نہ کر سکے۔ بر صغیر کا مسلمان سمجھتا تھا کہ زندہ قوموں کے لیے غلامی سوہانی روح ہے۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کی ذہنی کوفت، قلبی اذیت، بے چینی، بے قراری اور درد و کرب کو ہنس کر برداشت کرتے رہے۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے العصر ٹی وی کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کی بٹن کو بھی دبائیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کی موضوع کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، بر صغیر میں لگنے والی آگ بہار سے لے کر مشرقی پنجاب تک کو جھلسا رہی تھی۔ پلاسی کے میدان سے لے کر سرنگا پٹم تک اور پانی پت سے لے کر کرنال تک کی سرزمین لہو لہو تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر تحریک خلافت تک، تحریک ریشمی رومال سے لے کر تحریک ترک موالات تک، سلطان محمود غزنوی، سلطان محمد غوری، ظہیر الدین بابر، احمد شاہ ابدالی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، حافظ ضامن شہید مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ جیسے مایہ ناز جری جرنیلوں کے وفادار سپاہیوں کی انتھک محنت رنگ لائی اور غلامی کی زنجیر آزادی کی نعروں کو کے نعروں کی گونج سے ٹوٹنے لگے۔ بابائے قوم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو جس آزادی کے لیے تیار کیا اور جس کے حصول کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ظہور پذیر ہوئی، اس کے پیچھے جو قائد کی سوچ کار فرما تھی وہ اسلامی تشخیص، اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی فکر و نظر کے فروغ اور تحفظ پر مبنی ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے کی ایک کڑی قرارداد پاکستان ہے جو 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کو حاصل کرنے کے لیے پیش کی گئی اور جسے سب نے متفقہ فیصلے سے قبول کر لیا۔ اس قرارداد کے ذریعے پہلی مرتبہ یہ واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ان کا مذہب، عقیدہ اور رسم و رواج سب مسلمانوں سے الگ ہے۔ وہ ایک الگ وطن چاہتے ہیں جہاں وہ کھل کر آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے زندگی گزار سکے۔ اس قرارداد میں بہت واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا تھا: آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی یہ متفقہ رائے ہے کہ اس ملک میں اس وقت تک کوئی دستوری خاکہ قابل عمل یا مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ درج ذیل اصولوں پر مرتب نہ کر لیا جائے، یعنی جغرافیائی لحاظ سے ملحقہ علاقے الگ خطے بنا دیے جائیں اور ان میں جو علاقائی ترمیمیں ضروری سمجھی جائیں کر لی جائیں تاکہ ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں انہیں یکجا کر کے آزاد ریاستیں بنا دی جائیں جو خود مختار اور مقتدر ہوں۔ معزز ناظرین گرامی، 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان اپنی ابتدائی شکل میں سامنے آئی جسے بعد ازاں قائد اعظم اور مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کی کنونشن 1946 نے بہتر اور واضح شکل دی۔
اس قرارداد میں جو مطالبہ پیش کیا گیا تھا اس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے 1946 کے انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کی اور 14 اگست 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ حصول وطن کے مقاصد کو سنجیدگی سے دیکھا جائے اور بانی پاکستان کے افکار کو اگر قریب سے دیکھا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ ایک آزاد خود مختار اسلامی نظریاتی فلاحی اور مثالی ریاست کے خواہاں تھے، جس کا اظہار انہوں نے جا بجا اپنی تقاریر میں کھل کر کیا۔ 21 نومبر 1945 سرحد مسلم لیگ کانفرنس پشاور میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمان پاکستان کا مطلب کرتے ہیں جہاں وہ اپنے ضابطۂ حیات، اپنے تمدنی ارتقاء، روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکے۔ 24 نومبر 1945 مردان کے جلسہ عام سے خطاب کے دوران فرمایا، پاکستان کی آزاد مسلم مملکت کے حصول میں بھی اپنا کردار ادا کرے جہاں مسلمان اسلامی فرمانروائی کا نظریہ پیش کر سکیں گے۔ 26 نومبر 1946 کو سید بدر الدین احمد کو اپنی قیامگاہ پر ایک تفصیلی انٹرویو دیا جس میں آپ نے برملا کہا، دنیا کی تمام مشکلات کا حل اسلامی حکومت کے قیام ہے۔ اسی قیام کی خاطر میں لندن کے پرسکون زندگی کو رد کر کے عظیم مفکر علامہ اقبال کے اصرار پر واپس آ گیا۔ انشاءاللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوگی اور اس پر ایسی فلاحی اور مثالی اسٹیٹ قائم ہوگی کہ دنیا اس کی تقلید پر مجبور ہو جائے گی۔ 19 دسمبر 1946 کو مصری ریڈیو پر خطاب کے دوران فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرے اور ان تمام اقتدار کا تحفظ کرے جن کا اسلام علم بردار ہے۔ 14 فروری 1948 میں سبی دربار بلوچستان میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بنایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھے۔ 21 فروری 1948 کو افواج پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اب آپ کو اپنے ہی وطن عزیز کی سرزمین پر اسلامی جمہوریت، اسلامی معاشرتی عدل اور مساوات انسانی کے اصولوں کی پاسبانی کرنی ہے۔ پاکستان کے بارے میں شاعر حریت علامہ محمد اقبال کے افکار بھی ملاحظہ فرمائے۔ 19 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے فرمایا، بر صغیر ہندوستان میں بھانت بھانت کے لوگ اور مختلف مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، چنانچہ مسلمان اپنے لیے مسلم انڈیا کے قیام کے مطالبے میں پورے حق بجانب ہے۔ 28 مئی 1937 کو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو تفصیلی خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے قانون اور اسلامی شریعت میں اس مسئلے کا حل خود موجود ہے، مگر شریعت کے نفاذ اور ترقی کے لیے ہندوستان میں ایک آزاد مسلم ریاست یا ریاستوں کے قیام کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین گرامی، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی جمہوری نظریاتی فلاحی مملکت پاکستان کی صورت میں بن کر ابھری، جس کے حصول اور قیام کے لیے مسلمانان بر صغیر نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک طویل سیاسی اور جمہوری حقوق کی بازیابی کی جنگ لڑی۔ یہ ان نیک جذبوں اور پاکیزہ آرزوؤں کی انمٹ تاریخ ہے جس نے بر صغیر کے کئی صدیوں پر محیط ظلمت شب کا سینہ چیر کر آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ 23 مارچ کا دن ہمیں اپنے اس عہد کی یاد دلاتا ہے کہ جس دن ہم نے بحیثیت قوم یہ مصمم عزم کیا تھا کہ ہم آزاد جمہوری ریاست حاصل کر کے اسلام کے دینی، معاشی اور معاشرتی نظام کو صحیح معنوں میں نافذ کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو دیکھنے کی صورت میں اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔